گرمی کی شدت نے اس کے سفید چہرے کو سرخ کر دیا۔ تیز تیز قدم اٹھاتے ہی وہ جلدی جلدی گھر پہنچنے کے چکر میں تھی۔ ہر روز گرمی میں 10 منٹ پیدل چل کر واپس آنا بھی اسے وبال جان نظر آتا تھا، کیونکہ بس علاقے کے باہر سڑک پر رک جاتی اور وہاں سے 10 منٹ کا فاصلہ اسے پیدل ہی طے کرنا پڑتا، کیونکہ گاؤں کی تنگ گلیوں میں بس کا جانا تو ناممکن تھا، اور ویسے بھی اس علاقے سے وہ اکیلی ہی شہر کالج میں جاتی تھی، سو اسے اکیلے ہی جانا پڑتا۔ نہ جانے کتنی بار اس نے تایا جان کو ڈھکے چھپے لفظوں میں کہا تھا کہ اگر وہاج اسے لینے کے لیے آ جائے، لیکن تائی کا غصہ اپنے عروج پر پہنچ گیا اور انہوں نے فوراً ہی ٹوکتے ہوئے کہہ دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، 10 منٹ کا فاصلہ ہے، پیدل چل کر آ جاؤ گی تو کمزور نہیں پڑ جاؤ گی، اور ویسے بھی اس وقت وہاج دکان پر ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ کھانے کے وقت گھر واپس آتا اور گھر میں 1-2 گھنٹے گزار کر ہی واپس جاتا تھا، لیکن اب تائی کو کون سمجھاتا؟ گرمی حد سے زیادہ تھی، بار بار چہرے پر آنے والے پسینے کو صاف کرتے ہوئے وہ جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی تاکہ تھوڑا آرام کر سکیں۔ اسے سب سے زیادہ فکر یہ ہوتی تھی کہ راستہ کافی سنسان تھا اور اسے ڈر لگتا تھا سنسان راستوں سے۔ تایا جان کی اتنی عزت تھی کہ گاؤں میں اگر وہ اکیلی بھی آتی جاتی تو کوئی اسے چھیڑنے کی جرات بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی احتیاط برتنا ضروری تھی، اور اس وقت بھی وہ پیپل کے اس بڑے سے درخت کے نیچے سے گزر رہی تھی جب اسے کسی کے کراہنے کی آواز آئی اور اس کے قدم مضبوطی سے رک گئے۔ دل خوف سے دھڑکا تھا اور اس نے پلٹ کر حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ راستہ کافی سنسان تھا، پیپل کا بڑا درخت اور اس کے ارد گرد چند چھوٹے کھیت جن میں کاشتکاری کی گئی تھی، اور اسی چھوٹی پگڈنڈی کو پکڑ کر وہ سیدھا گھر چلی جاتی۔ لیکن آج اسے کچھ عجیب لگ رہا تھا، اتنا عجیب کہ وہ وہیں کھڑی بار بار ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک بار پھر اسے کراہنے کی آواز سنائی دی اور وہ دھک سے رہ گئی۔ کوئی تھا جو کرا رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے پکارا تھا، کون ہے؟ کیا کوئی ہے؟ گرمیوں کی دوپہریں ویسے بھی کافی سنسان ہوا کرتی ہیں، کیونکہ کسان زیادہ تر اپنے اپنے کھیتوں میں سے آرام کی غرض کے لیے گھر چلے جاتے اور مکمل ویرانی چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے میں کسی مرد کے کراہنے کی آواز دل خوف زدہ تھا، لیکن پھر بھی وہ ہمت کیے کھڑی تھی، اور تب اسے وہ نوجوان نظر آیا ٹیوب ویل کے ساتھ بنائی گئی چھوٹی سی نہر میں، جہاں وہ کیکر کا درخت ہلکا سا جھکا ہوا تھا اور اس کے سائے میں وہ اوندے منہ گرا ہوا شخص۔ اس کا دل چاہا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ خوف اس پر بڑی شدت سے طاری ہوا تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں وہ پھٹی پھٹی نظروں سے وہاں موجود اس شخص کو دیکھے جا رہی تھی جو شاید اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کے قدم خود بخود اس کی جانب بڑھنے لگے۔ وہ کبھی بھی اتنی بہادر نہیں تھی، ہمیشہ سے اس نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کے سامنے ایک جان تکلیف سے تڑپ رہی تھی، اور وہ اسے یوں اکیلا چھوڑ کر چلی جاتی تو شاید ضمیر کا بوجھ اسے کبھی چین نہیں لینے دیتا۔ اسی لیے ڈرتے ڈرتے اس کے قریب جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے پکارا تھا، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اس کا لہجہ کانپ رہا تھا، چہرے پر پسینہ پھوٹ رہا تھا، جسے شال سے صاف کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر پکارا۔ ٹیوب ویل چل رہا تھا، اسی لیے ان چھوٹی نہروں میں پانی زور و شور سے جاری تھا، جو پانی کھیتوں کو سیراب کر رہا تھا، اور اسے وہاں اوندے منہ پھینکا گیا، شاید اس لیے کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں ڈوب کر مر جائے۔ لیکن پھر بھی وہ ہوش میں آ کر اپنے بچاؤ کے طریقے استعمال کر رہا تھا۔ جب مقابل نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تو وہ آگے بڑھی، بیگ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے وہ اس چھوٹی نہر کے کنارے پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ شخص عجیب و غریب حالت میں پھینکا گیا تھا، آدھا کنارے سے لٹکا ہوا اور آدھا جسم کیچڑ سے لت پت۔ وہ حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ لباس سے وہ کسی اچھے گھر کا معلوم ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی یہ شاندار لباس بھی جا بجا پھٹا ہوا تھا، اور اس کے جسم پر زخموں کے ساتھ ساتھ سرخ سیال کے دھبے بھی پھیلے ہوئے تھے جو اسے مزید خوفزدہ کر رہے تھے۔ بڑی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے بیگ وہیں رکھا اور آگے بڑھ کر اسے بازو سے تھام کر ہلکا سا کھینچا تھا۔ وہ جو کنارے پر اٹکا ہوا تھا کروٹ بدل کر سیدھا ہو گیا، لیکن اپنی آنکھوں کو بمشکل کھولے ہوئے تھا۔ اس کا چہرہ بے تحاشا سرخ تھا اور ماتھے پر بڑا گہرا نشان تھا، ہونٹ پھٹے ہوئے، ماتھے پر بکھرے ہوئے بال اور بمشکل کھلتی ہوئی آنکھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بےتابی چھائی ہوئی تھی، اور وہ بار بار اپنی پلکوں کو چپک کر خود کو ہوش میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے اپنی انگلیوں کو حرکت دے کر شاید اسے وہیں رکنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ بیگ کو مضبوطی سے پکڑ کر بے اختیار 2 قدم دور ہو گئی تھی۔
زندگی میں پہلی بار وہ کسی ایسی کنڈیشن میں مبتلا ہوئی تھی جہاں اسے خوف اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، لیکن پھر بھی اپنی حساس طبیعت کی وجہ سے وہ شخص کے قریب بیٹھی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی، کوئی ایسا جسے وہ مدد کے لیے بلا لیتی۔ یہ جگہ اتنی بھی سنسان نہیں تھی، ادھر ادھر سے راستہ گزر رہا تھا، کوئی نہ کوئی یہاں ضرور اسے دیکھ لیتا، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ اس وقت یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ شاید وہ اکیلی تھی جو اس کی مدد کر سکتی تھی، لیکن وہ دھان پان سی لڑکی کہاں شاندار باڈی رکھنے والے شخص کو اٹھا پاتی۔ وہ تو اسے حرکت دینے سے بھی قاصر تھی۔ ہیلپ می، اس نے نکاہٹ سے 2 الفاظ ادا کیے اور اپنی آنکھوں کو موند لیا تھا۔ وہ ایک بار پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر جھک گئی اور اس کے گال کو اپنی 2 انگلیوں سے تھپ تھپایا تھا۔ اپنی آنکھیں کھولیں، کون ہیں آپ؟ اور یہاں آپ کو کس نے پھینکا ہے؟ خوفزدہ لہجے کے ساتھ وہ بار بار اسے مخاطب کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ بولنے سے قاصر تھا۔ اس کی آواز بڑی مشکل سے حلق میں اٹک رہی تھی۔ شاید اسے اپنی جانب سے مار کر یہاں پھینکا گیا، لیکن وہ ابھی بھی زندہ تھا اور مدد کی امید لیے ہوئے تھے۔ جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ اسے یہ سب پوچھ کر وہ محض اپنا وقت ضائع کر رہی ہے، جو اسے ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اور اس نے دونوں کندھوں سے پکڑ کر اسے اوپر بٹھانے کی کوشش کی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ اسے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھا دیتی اور ٹیوب ویل سے پانی پلاتی، لیکن مجال ہو جو وہ اسے 1 انچ بھی ہلا پائی ہو، اور جب تھک کر ہانپنے لگی تو اسے پیچھے دھکیل دیا۔ سانڈ جیسی باڈی لے کر نہ جانے کس سے پٹ کر پڑے ہیں آپ، خود اٹھنے کی کوشش کریں اگر زندہ رہنا ہے تو، ورنہ میں جا رہی ہوں۔ بھوک سے ہلکان ہوں، مجھ سے نہیں اٹھائے جاتے آپ۔ اس پر سارا غصہ نکال کر وہ چند قدم کے فاصلے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی سانس بری طرح بکھری ہوئی تھی۔ وہ شخص کو دیکھ کر عجیب سی کوفت کا شکار ہو رہی تھی، جو نہ ہی اس کی مدد کر پا رہی تھی اور نہ ہی اسے اٹھا پا رہی تھی۔ میری بات سنیں، یہیں پڑے رہیں، میں جا کر تایا جان یا وہاج کو بھیجوں گی، وہ آپ کی مدد کر سکیں گے۔ وہ ایک بار پھر اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن اس شخص نے ہمت کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو کھولا اور اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ میں نہیں اٹھا سکتی آپ کو، بتا چکی ہوں، پھر کیا مسئلہ ہے؟ اس نے آج تک کسی سے اتنی بات نہیں کی تھی۔ اپنا غصہ وہ اپنی ذات پر نکال لیتی، لیکن یہ پہلا شخص تھا جس پر وہ سارا غصہ نکالتے ہوئے اسے کھڑی کھڑی سنا رہی تھی۔ اور ایسا نہیں تھا کہ وہ ہوش میں نہیں تھا، وہ ہوش میں تھا اور سامنے کھڑی لڑکی کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ میری شرٹ کے بٹن کھولو، اس نے بامشکل اپنے لہجے کو مضبوط رکھا، اور وہ اس کی بات سن کر حیران ہوئی، لیکن پھر ہاتھ بڑھا کر اس کی شرٹ کے بٹن کھول دیے اور دیکھتی رہ گئی۔ اس نے نیچے بھی کچھ پہن رکھا تھا، کچھ عجیب سا۔ اس پر 2 ہک لگے ہوئے تھے، جسے کھولنے کے بعد اسے بہت چھوٹی سی خفیہ پاکٹ دکھائی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، اور مقابل نے خود ہاتھ بڑھا کر اس پاکٹ میں سے ایک چھوٹا سا موبائل نکال لیا۔ وہ عجیب و غریب طرز کا بنا ہوا تھا۔ وہ حیران ہو کر اس کی حرکتیں نوٹ کر رہی تھی۔ اس نے موبائل اس کی جانب بڑھایا۔ اسے کھولو اور جون کا نمبر ڈائل کرو۔ وہ حیرت سے موبائل کو پکڑ کر دیکھتی رہ گئی۔ اسے پلٹ کر دیکھتے ہوئے اس نے اسے کھول دیا اور سامنے ہی ایک نمبر لگا ہوا تھا جس میں جون لکھا تھا۔ یقیناً یہی جون کا نمبر تھا۔ کلک کرتے ہی جون کو کال لگ گئی، جبکہ یہ تو وہ دیکھ ہی نہیں پائی تھی کہ جب وہ موبائل کو حیرانگی بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کی مدد کر رہی تھی۔ اس نے اپنی اسی خفیہ پاکٹ میں سے ایک انگوٹھی نکال کر اس کے بیگ میں ڈال دی۔ یہ کام اس نے اتنے عجیب طریقے سے کیا تھا کہ وہ سمجھ ہی نہیں پائی۔ 3-4 سیکنڈ ہی گزرے تھے جب کسی نے کال اٹینڈ کی اور ایک بھاری مردانہ آواز سنائی تھی۔ یس باس، آپ کے پاس یہاں ہمارے علاقے کے پاس پڑے ہیں، انہوں نے مجھے آپ کا نمبر ڈائل کرنے کے لیے کہا ہے۔ زخمی حالت میں ہے اور دوسری جانب سے کال ڈسکنیکٹ کر دی گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی مقابل نے اس کی بات سنی بھی ہے یا نہیں۔ اس نے بیچارگی سے سامنے پڑے ہوئے شخص کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اطمینان نظر آ رہا تھا۔ اس نے اشارہ کیا کہ یہ موبائل ویسے ہی اس پاکٹ میں ڈال کر بٹن بند کر دیے جائیں، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ اس نے 2 انگلیاں اٹھا کر ماتھے تک لے جا کر اسے چلے جانے کا اشارہ کیا، اور وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے والے شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ مجھے نہیں لگتا اس نے میری پوری بات سنی ہوگی یا نہیں۔ اگر یہیں پڑے مر گئے تو؟ وہ مزید بحث کر رہی تھی، لیکن اپنی پوری ہمت جمع کرتے ہوئے شمشیر پاشا نے اسے سختی سے وہاں سے جانے کے لیے کہا تھا، اور وہ پیر پٹک کر وہاں سے چلی گئی۔ پورا راستہ ہی وہ بربراتی چلی آئی تھی۔ سانڈ جیسی باڈی ہے، اکڑ کر پڑے ہیں، تمیز تو دیکھو،
جس نے مدد کی اس کے ساتھ ہی بدتمیزی؟ خیر مجھے کیا ضرورت تھی اپنا وقت ضائع کرنے کی؟ اسی بربراہٹ میں تایا کا گھر آ گیا اور اس نے دروازے پر دستک دی۔ تائی کی چنگھاڑتی ہوئی آواز نے اسے مزید بدمزہ کر دیا۔ دروازہ کھولتے ہی تائی نے اسے جانے کتنی باتیں سنا دی تھیں۔ کتنا ٹائم ہو گیا ہے تمہیں؟ پتہ نہیں راستے پر کون سی آوارہ گردیاں کرتی رہتی ہو۔ اور اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ کبھی گھر سے باہر نکل کر دیکھا ہو تو اندازہ ہو، بس دوسروں پر انگلی اٹھانا آتی ہے۔ اس میں اتنی ہمت تو نہیں تھی کہ ان کے سامنے کہہ دیتی، بس دل ہی دل میں اپنی بھڑاس نکال کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور جاتے ہی دروازے کو بند کر لیا تھا تاکہ تائی کی آنے والی آواز میں دروازے سے ہی سر پٹک کر واپس چلی جائے اور اس کی سماعتوں تک نہ جائے۔ دل عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہو چکا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنی چڑچڑی کیوں ہوتی جا رہی ہے، لیکن حقیقت تو یہی تھی کہ اب اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آنے لگتا تھا اور اپنی نرم اور حساس طبیعت کے باوجود وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھنٹوں روتی رہتی۔ اپنی جانب سے اس نے اس اجنبی شخص کی ایک چھوٹی سی مدد کی تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ مدد کس طرح اس کے گلے پڑنے والی ہے۔ اس شخص نے تسلیم کر لیا تھا کہ اگر وہ لڑکی یہاں نہ ہوتی تو نہ جانے وہ کہاں جاتا، کوئی اس کی مدد کرتا بھی یا نہیں۔ اس وقت تک دونوں نہیں جانتے تھے قسمت ان کے ساتھ کون سا حربہ استعمال کرنے والی ہے اور وہ دونوں اجنبی ایک دوسرے کی زندگی میں مداخلت کر کے ایک دوسرے کے لیے کون سی مشکلات کھڑی کرنے والے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد جان چند گارڈز کے ہمراہ وہاں پہنچ چکا تھا اور اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈال لیا۔ اس کی جان بچی تھی اور یہ سب کچھ اسی لڑکی کا کیا دھرا تھا جس کی تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے ابھی بھی لہرا رہی تھی۔ سرخ و سفید رنگت، جھنجھلایا ہوا چہرہ اور پٹر پٹر چلتی ہوئی زبان، اطمینان بھری مسکراہٹ کو لبوں پر سجا کر اس نے سکون سے آنکھوں کو بند کر لیا۔ شمشیر پاشا پر محترمہ کا احسان تھا اور وہ احسان سود سمیت واپس کرنے کا عادی ہے۔ جرم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ سکندر پاشا اور اس کا اکلوتا بیٹا شمشیر پاشا، جو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی بیرونی ملک سے واپس آیا تھا، وہ اس وقت بہت چھوٹا تھا جب سکندر پاشا نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے بیرونی ملک بھیج دیا، وہ بھی صرف اسی لیے تاکہ وہ یہاں اس کے کسی بھی حریف کی نظر میں نہ آ جائے، اور یہ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا اس کے دشمنی کی نظر ہو جائے، اس لیے اس طریقے سے اس کی پرورش کرنا چاہتا تھا۔ لیکن ایک عرصہ باپ کے بغیر دیار غیر میں گزارنا شمشیر پاشا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، جس کی ماں اسے پیدا کرتے ہی وفات پا گئی اور روحانہ بیگم اس کی پرورش کے لیے مخصوص تھیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ روحانہ بیگم کے اس کے باپ کے ساتھ کس طرح کے تعلقات تھے، لیکن پھر بھی روحانہ بیگم نے ہمیشہ اس کی بہت اچھی طرح سے کیئر کی اور وہ ہمیشہ ہی روحانہ بیگم کے زیر اثر رہا، بلکہ اس طرح کہ جیسے وہ روحانہ بیگم کا ہی بیٹا ہو، اور سکندر پاشا نے تو اسے بس اپنا نام دے رکھا تھا۔ 1-1.5 سال کے بعد آ کر اپنے بیٹے کی خیر خیریت دریافت کرنا، اس کے ساتھ چند دن گزارنا اور پھر واپس اسی دنیا میں جہاں سکندر پاشا کا سراغ لگانا بہت مشکل ہوتا۔ لیکن اب وہ تنگ آ چکا تھا، اس بیرون ملک کی زہریلی ہواؤں میں رہ کر اس کا دم گھٹتا تھا اور وہ واپس آنا چاہتا تھا۔ سو وہ واپس تو آ گیا، لیکن یہاں آ کر وہ جس دلدل میں پھنس چکا تھا، یہ دلدل اسے ہمیشہ ناگزیر لگتی تھی۔ اسے ہمیشہ ہی سکندر پاشا کی جرائم بھری دنیا سے نفرت تھی اور اس نفرت کا اظہار وہ بلا جھجک کر دیا کرتا۔ لیکن پھر بھی سکندر پاشا اس کا باپ تھا، اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ وہ اگر یہاں رہے تو کسی کی زد میں آ جائے۔ اسی لیے اسے ہمیشہ اچھے پروٹوکول میں رکھا گیا۔ جو اس کا سیکنڈ ہینڈ تھا، اس کا دایاں بازو، جو ہر وقت اس کی کیئر کے لیے مخصوص تھا، اور اس روز بھی اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ بغیر کسی کو بتائے وہاں سے نکلا اور جلد ہی اس کی گاڑی کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ بڑی مشکل سے وہ جان بچا کر یہاں تک آیا تھا، لیکن پھر بھی اس پر کیے گئے حملے کی وجہ سے اپنی جانب سے تو اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا تھا۔ لیکن وہ مضبوط اعصاب کا مالک شخص ابھی زندہ اور خود کو ہمت دلائے ہوئے تھا۔ اگر اسے زندہ رہنا تھا تو سکندر پاشا کے دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا تھا، اور اگر وہ مقابلہ نہ کر پاتا تو موت منہ کھولے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس روز اس نے جان کو کال کر کے بلا لیا۔ سکندر پاشا اس کی حالت دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا۔ اسی وقت کے لیے میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہارا بیرون ملک رہنا ہی بہترین ہے۔ سکندر پاشا اس پر دھاڑا تو اس نے اکتاتے ہوئے رخ موڑ لیا تھا۔
آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اگر یہاں پر پہنچ چکا ہوں تو اپنی حفاظت خود کر سکتا ہوں. وہ شدید بدمزہ ہوا تھا. تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے جاؤ گے جہاں تمہارا دل چاہے. اگر تم یہاں رہ کر میرے لیے مزید خطرہ بننا چاہتے ہو تو مجھے ہرگز یہ گوارا نہیں ہے. جاؤ جہاں تمہارا دل چاہے. اور اس رات وہ باپ سے ناراض ہو کر اس حویلی سے نکل گیا. سکندر پاشا کے لیے اس کے دل میں بدگمانی مزید بڑھ چکی تھی. وہ شخص جس نے ساری زندگی اندھیروں میں گزاری تھی اس وقت بھی اپنی اولاد کی خاطر یہ سب کچھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا. اور حقیقت یہ تھی کہ سکندر پاشا اس جرم کی دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا تھا اور نہ ہی اپنی مرضی سے واپس جا سکتا تھا. اب موت ہی اسے یہاں سے باہر نکال سکتی تھی. سو یہ اس دنیا سے باہر نکلنے کے لیے اسے موت کا انتظار کرنا پڑتا. لیکن شمشیر پاشا جس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی، بزنس کی دنیا پر راج کرنے والا شخص، وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اپنے باپ کی طرح اپنی زندگی کو برباد کر دے. اسی لیے اپنے لیے راستہ نکالنا اسے اچھے سے آتا تھا. اور اس رات سکندر پاشا سے لا تعلق ہو کر وہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے نکل گیا. پچھلے 2-3 دنوں سے تایا جان گھر پر نہیں تھے اور تائی نے ہمیشہ کی طرح اس کا جینا حرام کر رکھا تھا. بچپن سے ماں باپ کے انتقال کے بعد اسے تایا کے سپرد کر دیا گیا اور اس کی ہر چیز پر بھی تایا ہی وارث بن کر بیٹھا تھا. لیکن یہ بات بھی تھی کہ تایا اسے بے پناہ محبت کرتا تھا. ہمیشہ ہی اسے اپنی اولاد سے زیادہ اولین درجہ دیا. لیکن تائی کا رویہ ہمیشہ سے ہی اس کے ساتھ سخت رہا، بلکہ اس کی طرف مائل کرنا چاہا کہ اسے کسی یتیم خانے میں داخل کروا دیا جائے. لیکن تایا ہرگز یہ بات ماننے والے نہیں تھے. اس وقت بھی ٹھنڈے ٹھار پانی سے وہ برتن دھو رہی تھی جب دروازے سے جھانکتے ہوئے وہاج نے اسے دیکھا. 1 کپ چائے بنا دو. اس نے بدمزہ ہو کر مڑ کر وہاج کو دیکھا تھا. میں نے اب برتن دھوئے ہیں، ابھی تو آپ نے چائے پی ہے. اس کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہاج نے آگے بڑھ کر سختی سے اس کا بازو دبوچ لیا. یہاں میرے باپ کا خرچہ ہوتا ہے، تمہارے باپ کا نہیں. یہ تم زبان چلاتی ہو وہ بھی ہمیشہ ہی کے لیے. آخر مسئلہ کیا ہے آپ کو میرے باپ سے اور مجھ سے؟ ہمیشہ سے میں آپ کے لیے باعث نفرت رہی ہوں. وہاج بھائی مجھ پر رحم کیوں نہیں کھا لیتے؟ اس روز اس کی بھی بس ہو گئی تھی. آج صبح سے ہی تائی نے اسے کاموں پر لگایا ہوا تھا. نہ ہی اس نے ٹیسٹ کی تیاری کی تھی اور نہ ہی کوئی اسائنمنٹ بنائی تھی، اور اس نے وہ سارا غصہ ہی وہاج کے سامنے نکال دیا. وہاج نے سختی سے اس کے منہ کو پکڑ لیا تھا. کالج میں کوئی نیا عاشق بنا لیا ہے تم نے جو مجھے بھائی بھائی کہہ کر مخاطب کرتی ہو؟ وہاج کا لہجہ اتنا زہر آلود تھا کہ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی. یہ اس کا تایا ذات تھا، اس کا اپنا خون جو اتنی نفرت سے پیش آتا تھا. اور تایا کے منہ سے وہ نہ جانے کتنی بار سن چکی تھی کہ وہ ان کے وہاج کی دلہن ہے. یہاں وہاج کا رویہ اس کے ساتھ میل نہیں کھاتا تھا. نہ جانے زندگی کیسے گزرتی. وہ دکھ سے وہاج کو دیکھتی رہ گئی. ہر ایک کو اپنے جیسا مت سمجھا کریں آپ، اور جائیں یہاں سے. اسے وہاج سے خوف محسوس ہو رہا تھا. بھری بھری آنکھوں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی لیکن دل بری طرح لرز رہا تھا. عورت کی عزت ایک کانچ کی طرح ہوتی ہے. کانچ چاہے پتھر پر گرے یا پتھر کانچ پر گرے، ٹوٹتا کانچ ہی ہے. ہو سکتا تھا کہ وہ آج اس کے ساتھ مزید تلخ رویہ اختیار کرتا یا پھر اسے اپنی سختی کا نشانہ بناتا. لیکن باہر سے آنے والے تایا کی آواز پر وہ بدک کر اس سے دور ہوا اور اس کے بے جان وجود میں جیسے زندگی کی لہر دوڑ گئی. تایا آ چکے تھے اور اب اس گھر میں وہ سکھ کا سانس لے سکتی تھی. وہ جلدی سے وہاج کو دھکیلتے باہر کی جانب دوڑی. تایا جان. اور تایا جان نے بھی اپنے بازو پھیلا لیے. وہ جلدی سے آگے بڑھ کر ان کے سینے سے لگ گئی. تایا نہ جانے کتنے دنوں بعد آئے تھے، ضروری کام کے سلسلے میں. وہ جب بھی شہر جاتے وہ بےتابی سے ان کا انتظار کرتی رہتی اور ابھی وہ بڑی بےتابی سے ان کا انتظار کر رہی تھی. تایا کے واپس آتے ہی وہ اٹھلاتی کھلکھلاتی ہوئی لڑکی ایک پل میں ہی سب کچھ بھول بھال گئی. جن کے پاس زندگی گزارنے کی ساری آسائشیں ہوتی ہیں وہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. لیکن وہ لوگ جنہوں نے بچپن سے صرف محرومی دیکھی ہو وہ اپنی بڑی بڑی محرومیوں کو بھی چھوٹی خوشیوں سے جوڑ کر زندگی گزارنا سیکھ لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کرتا تھا. نہ جانے کب سے اسے اس دلدل سے نجات مل جاتی، لیکن ابھی تک تو کوئی امید نظر نہیں آتی تھی. لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس دل میں گھر کر چکی ہے وہ آسائشوں سے مالا مال. دل اس کا احسان مند ہے اور یہ احسان مندی کا محبت میں بدل جائے گی اسے خود بھی اندازہ نہیں. اس روز اس نے اس لڑکی کے حوالے سے ساری معلومات نکلوا لی تھی.
یہ اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اس روز وہ اس کے بیگ میں اپنی انگوٹھی بھی ڈال چکا تھا، جس کے مطابق وہ کبھی بھی کسی بھی وقت اسے ٹریس کر سکتا تھا۔ اسے بے ضرر سے معصوم لڑکی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس روز کی ہمدردی اس کے کس دوراہے پر لا کر کھڑا کر دے گی جہاں اسے نہ جانے کیا کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا جب وہ سر جھکائے اپنی اسائنمنٹ کمپلیٹ کر رہی تھی اور اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے حیرت سے پلٹتے ہوئے دیکھا، اس کا نمبر صرف 4 لوگوں کے پاس تھا اور ان 4 لوگوں سے زیادہ اسے کسی کو اپنا نمبر دینے کی اجازت نہیں تھی۔ انجان نمبر سے آنے والی کال کو ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے اس نے موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ آج تک کسی بھی انجان نمبر سے آنے والی کال کو اس نے ریسیو نہیں کیا تھا، لیکن متواتر آنے والی کال سے اسے جھنجھلانے پر مجبور کر دیا۔ کال ریسیو کرتے اس نے موبائل ابھی کان سے ہی لگایا تھا جب دوسری جانب سے بڑھنے والی سنجیدہ آواز نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ شمشیر پاشا بات کر رہا ہوں۔ نور، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس نے چونکتے ہوئے موبائل کان سے ہٹا کر موبائل کو دیکھا تھا۔ یہ کون تھا؟ شمشیر پاشا، جس کا نام بھی جانتا تھا؟ وہ حیرت زدہ رہ گئی جب دوسری بار اس نے خود ہی بات کا آغاز کیا تھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ شاید آپ کسی اجنبی سے بات کرنے سے کترا رہی ہیں، لیکن آپ مجھے جانتی ہیں، میں وہی شمشیر پاشا ہوں جو اس روز زخمی حالت میں آپ کو ملا تھا، وہ کہہ گیا اور نور کے دل کی دھڑکنوں میں ارتعاش برپا ہو چکا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے لبوں کو دانتوں میں دبا لیا۔ آپ نے میرا نمبر کہاں سے لیا ہے؟ اس نے سب سے پہلے یہی پوچھا تھا۔ اس کا دل بے ہنگم دھڑک رہا تھا۔ شمشیر پاشا کے ساتھ کی گئی ہمدردی اس کے گلے نہ پڑ جائے۔ گھر کے ماحول سے وہ بہت اچھی طرح واقف تھی۔ تائی چھوٹی سی بات کو ایک بڑا داغ بنا کر اس کے کردار پر ثبت کر دیتی جو اسے ساری عمر دھونا پڑتا۔ میں نے نمبر حاصل کر لیا ہے۔ یہ میرے لیے مشکل کام نہیں تھا۔ اگر میں چاہوں تو اس وقت بتا سکتا ہوں کہ آپ کہاں ہیں۔ اور اس نے ٹھک سے کال کاٹ کر موبائل گود میں رکھ لیا۔ یا اللہ! اس کے لبوں نے ہلکی سی سرگوشی کی تھی اور موبائل پر آنے والی نوٹیفیکیشن نے اسے چونک جانے پر مجبور کر دیا۔ شمشیر پاشا کسی کا برا نہیں چاہ سکتا۔ میں نے صرف آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا محترمہ، اور آپ گھبرا گئی ہیں۔ وہ عجیب لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اس نے جلدی سے میسج ڈیلیٹ کرتے ہوئے اس کا نمبر ڈیلیٹ کر دیا۔ پھر وقت وہ کسی سے بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی اور یہی چاہتی تھی کہ آئندہ شمشیر کبھی اس کے نمبر پر کال نہ کرے۔ لیکن اگلے ہی دن وہ کالج کے گیٹ پر نظر آ گیا۔ بڑی خوبصورتی سے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے وہ چشمہ آنکھوں پر چڑھائے دلکشی سے اسے دیکھ رہا تھا، جسے دیکھ کر ہی اس کے قدم خود بخود وہ حسین و جمیل لڑکیاں مڑ مڑ کر اسے خوبرو شہزادے کو دیکھ رہی تھیں جو وہاں موجود اپنی پرسنالٹی سے ہر ایک کے دل میں گدگدی کر رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ کیا تمہارا کوئی کزن ہے؟ اس کی دوست ندا ہلکا سا اس کی جانب جھکی تھی اور اس نے ندا کو دور دھکیل دیا۔ میں اسے نہیں جانتی۔ دوپٹہ سر پر کھینچتے ہوئے وہ جان بوجھ کر ادھر ادھر دیکھ کر نکلنے لگی تھی تاکہ شمشیر کی نظر اس پر نہ پڑے، اور یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ تو اس پر نظریں جمائے ہوئے کھڑا ہے۔ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ گاڑی میں بیٹھ جائیں، میں صرف آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس نے شمشیر پاشا کے سامنے ہاتھ چھوڑ دیے تھے۔ خدا کا واسطہ ہے، میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ ہو گیا آپ کا شکریہ ادا، قبول کر لیا ہے میں نے۔ جائیں یہاں سے۔ وہ اتنے تلخ لہجے میں بات کر رہی تھی جتنی تلخی اس کے اندر بھری ہوئی تھی۔ امیر و کبیر باپ کے خوبرو شہزادے کے لیے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا کسی بھی لڑکی کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر محبت کے 2 بول بول لینا یا پھر دل کشی سے دیکھ کر مسکرا دینا، لیکن یہ بات اس کی عزت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہو سکتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ تایا جان اس کی وجہ سے سر جھکانے پر مجبور ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ جاتی، شمشیر نے اسے پکارا تھا۔ نور، میری بات تو سن لیں۔ اس کا لہجہ بھی اسی کی طرح تھا، دلکش، دل کو دھڑکا دینے والا۔ وہ بات کرتا تو وقت کو روک دینے کی حیثیت رکھتا تھا۔ ماتھے پر بکھرے ہوئے بال، خمدار مونچھیں، گھنی داڑھی، انابی لب جو ایک دوسرے میں پیوست تھے، اور گالوں میں پڑنے والے گڑھے جو کسی کے دل کو بھی بے قرار کر سکتے تھے۔ اس کی گہری سرخ آنکھیں جو اس وقت چشمے کے سائے میں تھیں بڑی جاذبیت سے نور کے چہرے کو دیکھ رہی تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر ہلکا سا نور کے دوپٹے کا پلو پکڑنے کی کوشش کی تھی اور غلط فہمی میں نور نے پلٹتے ہوئے ایک تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا۔ میں کبھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ یہ ہمدردی میرے گلے پڑ جائے گی۔ بہتر تھا کہ اس روز مر جاتے۔ شمشیر پاشا، اس نے اتنے سخت لہجے میں کہا تھا کہ وہ دھک سے وہیں کھڑا رہ گیا۔
اس کے گارڈ آگے بڑھے لیکن اس نے ہاتھ اٹھا کر ان کو وہیں رک جانے کا اشارہ کر دیا۔ زندگی میں پہلی بار تھا جب کسی نے شمشیر پاشا کے منہ پر نہیں بلکہ اس کی روح پر لگا تھا۔ اس کی انا پر پڑنے والا تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اس نے سر آنکھوں سے ایک نظر ادھر ادھر متوجہ لوگوں کو دیکھا اور پھر گاڑی کے اندر آ کر بیٹھ گئے۔ مجھے اس لڑکی کی ایک ایک پل کی رپورٹ چاہیے۔ اس کے جبڑے سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ غصے سے اس کے دماغ کی رگیں تنی ہوئی تھیں۔ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید واپس اپنے قدموں پر چل کر نہ جاتا، لیکن یہاں بات کچھ اور تھی۔ جلد بازی میں اس نے شمشیر پاشا کے منہ پر تھپڑ تو رسید کر دیا تھا، لیکن اب اپنے ہاتھ بری طرح لرز رہے تھے۔ بس میں بیٹھ کے وہ بار بار اپنی نم ہتھیلیوں کو صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دل گھبرا رہا تھا، باتیں پر پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے اور لبوں کو کچلتے ہوئے وہ خود کو نارمل ظاہر کر رہی تھی۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اوور تھنکنگ کی ماری ہوئی لڑکی جس کے ذہن میں نہ جانے اب کتنے سالوں کے لیے بس یہی بات جم کر رہ جانی تھی کہ اسے شمشیر پاشا پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، لیکن شاید یہ اسے پہلے سوچنا تھا۔ جلد بازی میں کیے گئے فیصلے نے پورے کھیل کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ شمشیر پاشا یہاں صرف اس کی شکر گزاری کے لیے آیا تھا۔ وہ اس کے احسان کے بدلے میں صرف اس سے کوئی احسان کرنے کا طلبگار تھا، لیکن اس میں اسے ضد دورانے پر لگا دیا تھا۔ وہ اس روز شام کچن میں کام کر رہی تھی جب موبائل پر آنے والی کال نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیا۔ جلدی سے اپنے ہاتھ خشک کرتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھی اور موبائل اٹھا کر کان سے لگا لیا تھا۔ وہی شمشیر پاشا کی آواز جسے وہ ایک لمحے میں پہچان گئی۔ ایم سوری پاشا جی، مجھے آپ کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، دراصل میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس نے کال ریسیو کرتے ہی معذرت کر لی، لیکن دوسری جانب گہری خاموشی چھا گئی۔ کیا تم اس بات سے واقف ہو کہ شمشیر پاشا پر ہاتھ اٹھانے والی تم پہلی لڑکی ہو؟ وہ کہہ گیا اور نور کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ وہ بری طرح رو پڑی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ اگر تایا جان کو پتہ چل گیا تو میرے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ اسے اندازہ تھا بڑے لوگ چھوٹی بات کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹی بات بھی نہیں تھی۔ سکندر پاشا کا بیک گراؤنڈ جیسا تھا، لیکن وہ ایک عزت دار شخص تھا اور آج تک اس نے ہر ایک کی عزت کی تھی۔ میں ایسے میں تمہاری معافی کو قبول نہیں کروں گا، تمہیں مجھ سے ملاقات کرنی پڑے گی۔ اس نے اسے مزید مشکل میں ڈال دیا تھا۔ میری بات سنیں، میں کبھی بھی آپ سے ملاقات نہیں کر سکتی۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ ہم مڈل کلاس فیملی سے ہیں، لیکن میں بہت عزت دار اور شریف لڑکی ہوں، وہ کہہ گئی، اور شمشیر پاشا کے لب خود بخود مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ پہلی بار کسی کا سخت لہجہ بھی اس کے دل کی دھڑکنوں میں پھیل رہا تھا۔ پہلی بار اس معصوم سی لڑکی کی وجہ سے اس کا دل عجیب محسوس کر رہا تھا۔ وہ کوئی دل پھینک قسم کا مرد نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس نے ملنے پر اصرار کر لیا، اور پھر اگلے چند دن اسی اصرار پر قائم رہا جب تک کہ اسے ہار نہیں ماننا پڑی۔ کیفے کے پوشیدہ کونے میں اس کے سامنے سر جھکا کر بیٹھی تھی اور وہ دلکشی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ایم سوری پاشا جی، وہ نظر جھکا کر کہہ گئی اور اسے اقرار کرنا پڑا۔ آج تک اسے اپنے نام کے ساتھ پاشا اتنا اچھا کبھی نہیں لگا۔ اٹس اوکے مس نور، اس نے کہہ دیا اور وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ خدا حافظ۔ بس یہی چند لمحوں کی ملاقات۔ وہ واپس پلٹ گئی، لیکن اس کے ذہن میں نقش رہ کر اسے مزید سوچ میں ڈال دیا۔ آئی اماں، ابھی واپسی کا ارادہ نہیں ہے میرا۔ روحانہ بھی اس کے لیے پریشان تھی۔ سکندر کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ سے بات نہ کیا کروں؟ وہ بدگمان تھا اور اس کا حق بنتا تھا۔ میری جان، مجھے تمہاری فکر ہے۔ وہ رونے کے قریب تھی۔ آ جاؤں گا بہت جلد، لیکن اس بار اکیلا نہیں۔ جانے کے اس خیال کے زیر اثر وہ کہہ گیا اور وہ ٹھٹک گئی۔ انہوں نے اسے پال پوس کا جوان کیا تھا، اس کی رگ رگ سے واقف تھی۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے میری بہو؟ گویا کسی کی برسوں کی خواہش کی تکمیل ہو گئی ہو۔ نہیں، اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ آپ کسی سے ذکر نہیں کریں گی، خاص طور پر بابا سے؟ انہیں اطمینان تو دلا دیا، لیکن دل بے قرار تھا۔ اس حسین لڑکی کے حوالے سے اس نے کچھ گمان تو پال رکھے تھے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے گمانوں پر کتنا پورا اترے گی۔ وہی لڑکی جو اسے بھرے راستے میں تھپڑ مار سکتی تھی، اس لڑکی کے لیے ہرگز مشکل کام نہیں تھا کہ اسے کھڑے کھڑے منہ پر انکار کر دیتی، اور اس روز ایسا ہی ہوا۔ پاشا ایک بار پھر اس سے ملاقات کرنے کے لیے چلا گیا، لیکن اس روز دانستہ طور پر وہ وہاں نہیں کھڑا تھا جہاں اسے تھپڑ پڑا تھا، بلکہ وہاں موجود تھا جہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ پاشا کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔
اسے تو لگا تھا کہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، لیکن پاشا کی بڑھتی ہوئی جسارتیں اسے تکلیف میں مبتلا کر رہی تھیں۔ میں صرف یہاں آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں نور، اس نے کہہ دیا، اور نور خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اگر کسی نے یہاں دیکھ لیا تو شاید یہ رات میں قبر میں گزاروں گی۔ اور وہ بے اختیار چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ جب تک شمشیر پاشا زندہ ہے کوئی تمہیں ہاتھ میں نہیں لگا سکتا، اس نے اتنے عجیب لہجے میں کہا تھا کہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو اس کے لبوں پر گاڑ کر کھڑی رہ گئی۔ میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، اور وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے بس ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے، اور وہ اسے دیکھتے ہوئے پلٹ گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہمارے درمیان ہونے والی ہر بات ختم ہو گئی ہے، اور پھر سے آپ کون سی بات کا آغاز کرنا چاہتے ہیں؟ اور بادشاہ نے کھیت میں جھک کر وہ چھوٹا سا پھول توڑ کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ اگر میں کہوں کہ میں نور شفیق سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو؟ اور وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اسے اپنا کامتا ہوا ہاتھ اپنے منہ پر جما دیا۔ اس سے زیادہ وہ سن ہی نہیں پائی۔ بس اس نے شمشیر پاشا کو وہیں چھوڑا اور گھر کی جانب دوڑ لگا دی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی پیچھے کھڑا ہوا شخص اسے کتنی دیر تک دیکھتا رہا۔ وہ مذاق کر رہا تھا یا حقیقت، لیکن اس کا دل بری طرح خوفزدہ ہو چکا تھا۔ تائی ٹھیک کہتی تھی، زمانہ نہیں، آج کل لوگ ایسے ہی پیچھے پڑ جاتے ہیں، جیسے شمشیر پاشا اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ اور شام اس نے سارے خوف کو پس پش ڈالتے ہوئے ایک آخری بار اسے کال کی، میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے میرا پیچھا کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نہیں کرنا چاہتی آپ سے شادی، اپنے تایا زاد کے ساتھ منسوب ہوں، اس نے کہہ دیا تھا تاکہ شمشیر پاشا سے جان چھڑا لے، لیکن جان چھڑانا اتنا آسان نہیں تھا۔ شمشیر پاشا نے انتخاب کر لیا ہے، میں نے ہار ماننا نہیں سیکھی۔ اگر تمہیں رشتے عزیز ہیں تو تم اپنے رشتوں پر توجہ دو، میں اپنی جانب سے کوشش ضرور کرتا رہوں گا۔ اور وہ بڑا کٹی تھی، خدا کا واسطہ ہے پاشا مجھے نہ دیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ مجھ جیسی لڑکیوں کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے۔ وہ بس اسے سمجھائے جا رہی تھی اور کافی دیر اسے سمجھانے کے بعد کال کاٹ کر موبائل ہاتھ میں دبوچ کر پلٹی تھی۔ جب دروازے میں کھڑے ہوئے وحاج کو دیکھ کر وہ وہیں ساکت رہ گئی۔ وحاج کی آنکھوں میں تازہ، شاید وہ اس کی بات سن چکا تھا، وہ نہیں جانتی تھی وحاج نے کیا کچھ سنا اور اس نے کیا نتیجہ اخذ کر لیا، لیکن وحاج کی آنکھوں میں پھیلتی ہوئی بدگمانی زہر سے بھی زیادہ زہریلی تھی۔ اچھا تو یہ گل کھلا رہی ہو تم، وحاج نے کہہ دیا، اور نور کے چہرے کی رنگت قابل رحم تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے وحاج، اس کے دل نے شدت سے دعا کی تھی کہ وحاج اس کی بات مان جائے، اس کی بات سن لے، لیکن وحاج نے اتنا بڑا تماشا کھڑا کر دیا کہ اس نے فوراً تایا اور تائی کو بھی اس بات سے آگاہ کر دیا کہ یہ نہ صرف کسی لڑکے کے ساتھ تعلقات قائم کر چکی ہے بلکہ اس کے ساتھ بھاگنے کے منصوبے بنا رہی ہے۔ اور وہ دھک سے رہ گئی تھی، ایسا تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جیسا الزام اس کی ذات پر لگایا جا چکا تھا وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ شمشیر پاشا نے اسے وہ دن دکھا دیا جو قیامت خیز تھا، اور اس کی قیامت خیزیوں سے ہی تو وہ خوفزدہ تھی۔ اس نے اپنا سر پیٹ لیا، یہی دن دیکھنا باقی تھا، لوٹ آئی تو؟ ہم اپنی ماں کے کرتوتوں پر میں تو سمجھتی تھی کہ تم صرف زبان کی تیز ہو، بلکہ تم تو ہر طرف سے ہی تیز نکلے۔ اور تایا بس سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا آپ نے خود کہا تھا یہ میری منگ ہے، آپ اسے میرے ساتھ منسوب کر چکے ہیں، اسی لیے 10 دنوں کے اندر اندر مجھے اس کے ساتھ نکاح چاہیے، ورنہ اسے اس گھر سے نکال دیں، اس نے سخت لہجے میں عابد صاحب کو دیکھتے ہوئے کہہ دیا تھا، اور وہ بھی سر جھکائے پریشانی کی حالت میں بیٹھے ان سب کی ڈرامے بازیوں کو دیکھتے رہ گئے۔ وہ کبھی بھی یقین نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی بھتیجی اس موڑ پر آ سکتی ہیں۔ اگر اسے کوئی پسند تھا تو اپنے تایا سے بات کر سکتی تھی۔ آج تک انہوں نے اسے صرف اپنی بیٹی سمجھا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس گھر میں اس کے ساتھ زیادتیاں ہوتی آ رہی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کی جانب سے غافل تھے۔ اس نے اپنا نمبر آف کر دیا، وہاں نے اسے موبائل لے لیا تھا اور سم نکال کر توڑ دی۔ میں دیکھتا ہوں کیسے تمہارا یار تمہارے ساتھ عیاشیاں کرنے کے لیے میرے دروازہ تک پہنچتا ہے۔ اور وہ بس روتے ہوئے وحاج کو دیکھتی رہ گئی۔ ساری صفائیاں ختم ہو چکی تھیں۔ وہ اگر اپنے کردار کی صفائی دینا شروع کر دیتی تو اس کے الفاظ بے مول چلے جاتے، کیونکہ اس کے رشتوں میں پہلے ہی شک کا بیج بو دیا گیا تھا، اور اب یہ بیج ایک تناور درخت بننا تھا۔ اور بالآخر وہ رات بھی آ گئی جس رات اسے وحاج کے نام کی مہندی لگا دی گئی۔ اس نے چاہا تھا کہ وہ چپ چاپ خود کو وحاج کے نام کر دے گی، تایا کی عزت بچا لے گی اور شمشیر پاشا سے نجات حاصل کر لے گی، کیونکہ وہ بہت خوفزدہ تھی۔ شمشیر جیسا بھی شخص تھا، لیکن اس کے پل پل کی خبر رکھے ہوئے تھا۔
وہ چاہتا تھا کہ اسے ایک موقع تو دے دے اور ایک بار تو وہ قسمت کو آزما لے۔ اگر دل پہلی بار کسی کے لیے دھڑکا تھا تو اس کو اپنا بنانے کی کوشش تو کرتا، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے مقدر اس کی مخالف سمت میں چل رہے ہیں۔ قسمت اس کی کسی بھی بات پہ یقین کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ وہاج کے نام کی مہندی لگائے وہ اس خوبصورت شرارے میں بالکل تیار بیٹھی تھی تاکہ کچھ ہی دیر کے بعد رسم کے لیے اسے لڑکیاں لینے آئیں اور وہ باہر چلی جائے۔ جب ایک نازک سی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی، اسے لگا تھا شاید کوئی مہمان لڑکی ہے۔ اس نے چادر سے اپنے منہ کو ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ اس کی جانب آئی اور جب اس کے بے تحاشا قریب آ گئی تب اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹی، لیکن اس سے پہلے ہی لڑکی نے نامحسوس طریقے سے اس کے ہاتھ میں وہ پیکٹ تھما دیا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ اسے آوازیں دیتی رہ گئی، لیکن وہ یوں غائب ہوئی جیسے کہ یہاں آئی ہی نہیں تھی، اور اس نے بلا کر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ پیکٹ کھول لیا۔ ایک پرچی جس پر تحریر کیا گیا تھا: میں یہ موبائل صرف تمہارے لیے بھیج رہا ہوں نور، ایک آخری رات ہے تمہارے پاس، خدا کے لیے صرف ایک بار میری ذات کو موقع دیکھ کر تو دیکھو۔ ساری زندگی رشتوں کے جال میں پھنس کر تم نے اپنی زندگی کو برباد کیا ہے، ایک بار کوشش تو کرو، میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تمہیں کسی بھی چیز کے لیے تڑپنا نہیں پڑے گا۔ اور اس نے وہ تحریر ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دی تھی۔ اس پیکٹ سے ایک چھوٹا سا موبائل بھی نکلا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ لوگ آئے ہوئے تھے، وہ کسی کے لیے بھی مشکوک بن سکتی تھی، اور تائی نے تو اس پر خاص نظر رکھی ہوئی تھی جیسے کہ وہ یہاں سے فرار ہو جائے گی۔ اس نے موبائل آن کیا اور فوری طور پر شمشیر پاشا کی کالوں سے موصول ہوئی۔ مجبوراً اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کال اٹینڈ کر لی۔ میں کسی اور کی دلہن بنی ہوں اور کل کسی کی بیوی بن جاؤں گی، میرے راستے سے ہٹ جائیں۔ پاشا، آپ صرف اور صرف اپنے وقت کا ضیاع کر رہے ہیں اور میری عزت خراب کر رہے ہیں۔ اور وہ رو پڑی تھی۔ آج اس حسین موقع پر اس کے ساتھ کوئی اپنا نہیں تھا، اور پھر یہ پریشانیاں، یہ بدگمانیاں اسے مزید کمزور کر رہی تھیں۔ میں خود سے تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا، لیکن اس غلط راستے کا انتخاب کرنے سے پہلے ایک بار پلٹ کر پاشا کی طرف دیکھنا، وہ ہر راستے میں تمہارا منتظر کھڑا ہوگا۔ اس نے کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے موبائل چھپا دیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد رسم کے لیے اسے لڑکیاں لینے آ گئی۔ وہاج پہلے ہی وہاں موجود تھا، اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی، لیکن وہاج اسے بڑی کڑی نظروں سے گھور رہا تھا۔ آپ نے اس کو بتا تو دیا ہوگا تم نے کہ تم اب میری بیوی بننے جا رہی ہو؟ وہ طنز کرنے سے باز نہیں آیا اور وہ چپ چاپ سر جھکا گئی۔ غصہ اس قدر پھوٹ رہا تھا کہ وہ یہیں وہاج کو بھی کھڑے کھڑے سنا دیتی۔ وہ کسی کے لیے کھلونا نہیں تھی کہ جب دل چاہتا اسے شمشیر پاشا استعمال کر لیتا اور جب دل چاہتا اسے وہاج کے حوالے کر دیتے۔ نہ جانے کیوں دل بار بار رونے کے لیے جا رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ایک آخری بار پاشا پر یقین کر کے تو دیکھے۔ اسے یقین تھا کہ وہاج کے ساتھ اس کی زندگی کی شروعات ایک بیانیہ کے اختتام جیسے ہوگی۔ جو شخص اب اس پر یقین نہیں کرتا، وہ نازک موڑ پر اس کے ساتھ کھڑا ہو کر اسے کیسے اپنے ساتھ کا یقین دلائے گا؟ اس کی پشت میں ہاتھ ڈالتے ہوئے عجیب طریقے سے وہاج نے اس کی نازک سی پشت میں اپنی انگلیاں گاڑ دی تھیں۔ بس آج کی رات ہے، کل میری دسترس میں آ جاؤ گی۔ اور اس نے بغیر کسی کی پرواہ کیے وہاج کو دور دھکیل دیا تھا۔ بڑی سخت نظروں سے اس نے وہاج کو گھورا اور تھوڑے فاصلے پر ہو کر بیٹھ گئی۔ میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش مت کریں وہاج، میں آپ کی ہونے والی بیوی ہوں۔ بیوی نہیں ہوں، اور خبردار اگر آپ نے مجھے ہاتھ لگایا تو، اس نے کہہ دیا تھا، اور وہاج تو بس سرخ نظروں سے اسے گھورتا رہ گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے بالوں سے پکڑ کر ہی مارنا شروع کر دیتا۔ آنکھوں میں نفرت لے کر نہ جانے کتنی دیر اسے دیکھتا رہ گیا۔ تایا نے زیادہ رشتہ دار نہیں بلائے تھے، بس چند گنے چنے مہمان تھے جو اسی علاقے کے رہائش پذیر تھے، اور رسم کے بعد سب لوگوں کو اپنے گھر چلے جانا تھا۔ رسم ختم ہوئی اور وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور ایک بار پھر وہی گھر کے 3-4 لوگ اس نے پھولوں کے زیورات اتار کر وہیں آئینے کے سامنے رکھ لیے اور خود دوپٹہ سیفٹی پن سے آزاد کرتے ہوئے وہیں رکھ کر بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ زندگی نے اسے کس طرح پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ ایک ایسے شخص کے حوالے کرنے جا رہی تھی جس شخص کے ساتھ اس کا کوئی مستقبل نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی جب تک زندہ رہے گی پل پل تڑپتی رہے گی۔ دل بے حد اداس تھا اور بلا کر بیڈ پر بیٹھ کر اپنے گھٹنوں پر سر رکھتے ہوئے وہ سسک پڑی تھی۔ ماما بابا، کاش آپ زندہ ہوتے تو میں ہمیشہ آپ کے پاس رہتی۔ اپنی پوری زندگی لٹانے کے باوجود بھی میں سب کی نظروں میں کچھ نہیں رہوں گی۔ نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔
پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے وہ آنے والے وقت کی خدشوں کو بیان کر رہی تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ سمجھ نہیں پائی اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ شاید تائی کوئی سامان رکھنے یا دینے کے لیے آئی ہوں۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ دوپٹہ ابھی تک فرش پر پڑا ہوا تھا۔ منہ اچھی طرح صاف کرتے ہوئے دروازے کے قریب آئی اور دروازہ کھول دیا۔ جب وہ تیزی سے اندر داخل ہوا اور دروازے کو بند کر دیا، وہ بہت خوفزدہ لگ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کرے ہو؟ وحاج نے اسے پھیلی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھا، اور وحاج سینے پر بازو باندھتے ہوئے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ میں نے سوچا کل اگر تم پر اپنی مردانگی ظاہر کروں گا تو بزدلی کے زمرے میں آ جائے گی، کیونکہ کل تو تم میری بیوی بن جاؤ گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ آج اگر تمہاری اکڑ توڑ دوں۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہ کہہ گیا اور وہ سن رہ گئی۔ وحاج، اس کے لبوں نے ہلکی سی سرگوشی کی تھی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، نکلیں میرے کمرے سے، اس نے کہہ دیا اور وحاج نے آگے بڑھ کر سختی سے اس کا منہ دبوچ لیا تھا۔ خبردار، اگر آج تم نے اونچی آواز بھی نکالی تو آج میں تمہاری آواز کو تمہارے حلق میں دبا دوں گا اور تم سے وہ سب کچھ وصول کر لوں گا جس کے دم پر تم اتنا کرتی رہتی ہو۔ وہ وحاج کو دودھ اکیلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وحاج کسی سے سنبھلنے والا نہیں تھا۔ اس کی نازک سی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس نے اسے بیڈ پر گرا کر اس کے منہ کو اچھی طرح باندھ دیا۔ آج کی رات تم میرے پاس رہو گے، جب جیسے جہاں تمہیں چاہوں استعمال کر سکتا ہوں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی وحاج جس حد تک گر سکتا ہے۔ اس نے اپنی زیر دورانہ کی خاطر اس کی عزت کو روننے جا رہا تھا، حالانکہ وہ اس کی تایا ذات تھی۔ اس نے وحاج کو دور دھکیل دیا، ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے وہ اسے خود سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، اور وحاج اتنا ہی اس کے قریب آ رہا تھا۔ رشتوں کے بھرم ٹوٹنے کا وقت تھا یا اس کی خوش نصیبی، جب صحن میں سے گزرنے والے عابد صاحب نے ایک نظر اس کے بند کمرے کے دروازے کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے گزرتے، جب شدید تیز آواز نے ان کے قدموں کو روک دیا، پاؤں کی ٹھوکر سے اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے جگ کو زمین پر گرا دیا تھا، جو کرچی کرچی ہو گیا، اور عابد صاحب کے قدم خود بخود نور کے کمرے کی جانب بڑھنے لگے۔ نور، تم ٹھیک ہو؟ اس کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ طبیعت کچھ مناسب نہیں تھی، اس لیے وہ باہر آ گئے تاکہ ان کی وجہ سے ڈسٹربنس نہ ہو۔ تھوڑا چہل قدمی سے وہ اپنی گھٹن کو کم کر رہے تھے، لیکن اس آواز نے انہیں چونکنے پر مجبور کر دیا، اور پھر اندر سے ہلچل کی آنے والی آوازوں نے انہیں مزید تجسس میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہاں جو اسے مکمل قابو میں کیے ہوئے تھا، نہ ہی اسے آواز نکالنے دے رہا تھا اور نہ ہی پھڑ پھڑانے دے رہا تھا، اور اسی ہاتھا پائی میں اس کے کپڑے بھی پھٹ گئے۔ اس نے ایک آخری حربہ استعمال کیا تھا، اپنے بڑے ناخنوں کو وحاج کی آنکھ میں دے مارا، اور وہ درد سے سسکتے ہوئے دور ہوا۔ عین اسی لمحے اپنے منہ کو آزاد کرواتے ہوئے چیخی تھی، اور عابد صاحب کا دل دہل گیا۔ وہ جلدی سے دروازے پر دستک دینے لگے۔ وہ دروازے تک گئی، وہاں شاید اس کی عزت ابھی بھی محفوظ رکھنا تھی، خدا کو، اسی لیے عابد صاحب کی بروقت انٹری نے اس کی عزت کو بچا لیا۔ تائی بھی ہانپتے ہوئے وہاں آ گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر عابد صاحب وہی ساکت رہ گئے۔ ان کے بیٹے نے اتنی گھٹیا حرکت کی تھی؟ وہ چیخ چیخ کر انہیں بتا رہی تھی کہ وحاج اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا، اس کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا ہے، اور وہ آگے بڑھ کر وحاج کا گریبان پکڑ گئے۔ تم میں اتنی غیرت بھی نہیں بچی؟ یہ لڑکی کل تمہاری بیوی بننے والی تھی، اور آج تم اپنی ہی ہونے والی بیوی کی عزت لوٹنے کے لیے اس کے کمرے میں آ گئے۔ وہ اپنے بیٹے کو پٹی پٹی نظروں سے دیکھتے چلے گئے، جو ابھی تک اکڑ میں کھڑا ہوا تھا۔ ابا، میں اس کی عزت آج اتاروں یا کل اتاروں، یہ میری ہی عزت ہے، اور میں اس کی اکڑ توڑ کر رہوں گا۔ اور عابد صاحب نے اسے دور دھکیل لیا۔ ہرگز نہیں، میں کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا کہ تم میری بیٹی کی جانب بری نظروں سے بھی دیکھو۔ میں اس نکاح کو کینسل کر دوں گا۔ اور وحاج نے اپنے باپ کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ سوچنا بھی مت، میں نے کہا کل ہر حال میں نکاح کر کے رہوں گا، اور اگر تم نے بات خراب کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عابد صاحب تو اپنے بیٹے کا انداز دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ لڑکا جو اپنے باپ کو گریبان پکڑ چکر کھڑا تھا، کل ان کی بھتیجی کے ساتھ کیا سلوک کرتا؟ یہ بات وہ بہت اچھی طرح سمجھ چکے تھے۔ وہ بہت خوفزدہ تھے، اتنے خوفزدہ کہ رو رو کر اس نے خود کو ہلکان کر لیا تھا۔ عابد صاحب اس کے پاس ہی رہے، کل نے کہا تھا، اور وہاں جانتا تھا کہ اسے ہر حال میں نکاح کر کے دیا جائے گا، لیکن وہ بار بار روتے عابد صاحب سے کہہ رہی تھی کہ وہ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ وہ خود بھی آج ہزار پشیمان دکھائی دے رہے تھے۔ کوئی راستہ نہیں تھا۔ صبح تک اس کا سر درد سے پھٹنے لگا۔ صبح کے بہانہ کا آغاز نے اس کے دل کو دہلا دیا،
اگر آج وہ شخص کی ہو جاتی تو اس کی زندگی برباد ہو جانی تھی۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے بلاخر موبائل نکال لیا۔ شاید خدا نے اسے ایک آخری موقع دیا تھا اور اس موقع کو گوا کر کے اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے شمشیر پاشا کا نمبر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ڈائل کر دیا اور کال ریسیو ہوئی تھی، جیسے کہ وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کچھ نہیں بتایا تھا، بس یہی کہا کہ اگر نکاح کرنا ہے تو آج عزت سے اس کے تایا کے دروازے پر آ جائیں اور اپنی اکڑ کو توڑ کر اس سے محبت کا اظہار کریں، تاکہ وہ سمجھ پائے کہ وہ حقیقت میں اس سے محبت کرتا ہے۔ اور مسٹر پاشا کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اسے نور مل رہی تھی، اس کی آنکھوں کا نور، سکون قلب جس کے ساتھ وہ زندگی گزارنے کے سپنے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے بڑا اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی تھی کہ نور نے خود اسے یاد کیا تھا۔ حالات کیسے تھے وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ وہاج کے مزاج کو بھی وہ جان چکا تھا اور اسے اندازہ تھا کہ یہ غلط فیصلہ ہے، لیکن نور کس قدر تکلیف میں تھی یہ بات اسے مزید تکلیف کا شکار کر رہی تھی۔ اسے دلہن کا روپ دے دیا گیا، مہمان آنے لگے تھے اور وہ شخص اپنی ہر درمی پر قائم تھا۔ اسے کوئی شرمندگی نہیں تھی، نہ اسے ماں باپ کا لحاظ تھا اور نہ ہی اپنے تایا ذات کی عزت کی پرواہ۔ اسے بس اپنی ضد پر قائم رہنا تھا، اپنی انا کی جیت پر سر کو فخر سے بلند کرنا تھا۔ دلہن کے روپ میں وہ نہایت دلکش لگ رہی تھی، دل ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ پاشا آ پائے گا یا نہیں، اور اگر وہاج کے ساتھ منسلک ہو جاتی تو پھر ساری زندگی اسے کس طرح گزارنی پڑتی۔ ہزاروں وسوسے تھے، ہزاروں خدشے تھے جنہوں نے مل کر اس کے خوبصورت سے مسکان کو چھین لیا۔ عابد صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دینا میری جان، تمہارا تایا مجبور ہو گیا ہے۔ وہ بہت رو رہے تھے اور وہ خود بھی بس روئے جا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد تمام مہمان جمع ہو گئے۔ وہاج کے دوست و بلاخر تائی نے کچھ لڑکیوں کو بھیجا کہ اسے لے کر آئیں تاکہ نکاح مکمل ہو۔ رخصت اس نے کیا ہی ہونا تھا، بس اپنے کمرے سے وہاج کے کمرے میں ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ وہ باہر آئی۔ تیار کی گئی تھی، وہ پھولوں کے پار اس دیوار کی جانب بیٹھتے ہوئے بار بار اپنی بےتاب نظروں سے داخلی دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ قاضی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کیا ہوتا اگر وہ شخص بھی آج وہاں نہ آتا؟ شاید وہ تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے خاموشی۔ قاضی صاحب نکاح شروع کر چکے تھے اور اس کا دل تڑپ تڑپ کر اس شخص کو بلا رہا تھا جس کے سہارے وہ یہاں تک پہنچ گئی۔ قاضی صاحب اسے رضامندی طلب کر رہے تھے جب اسے داخلی دروازے سے اندر آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ گارڈز کے ہمراہ چمکتا ہوا چاند کی طرح کھلتا چہرہ اتنا دلکش لگ رہا تھا کہ وہ گھونگھٹ کی آڑ سے بھی نہ جانے کتنی دیر اس کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ گارڈز کے ہمراہ وہ پوری دھاک کے ساتھ آیا تھا اور آتے ہی اس نے سب سے پہلے تایا جان سے ملاقات کی۔ سب لوگ حیران و پریشان تھے۔ اس نے بات کو بڑے احسن طریقے سے عابد خان کے سامنے رکھا تھا۔ اس کے جتنے گارڈز تھے اس کی پاور دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ اگر وہاج اس کے گلے پڑے گا تو شاید جان سے جائے گا، اور تایا جان کے لیے اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی تھی کہ ان کی بیٹی، ان کی جان، ان کا چاند کا ٹکڑا وہ عابد صاحب سے رشتہ طلب کر رہا تھا۔ وہاج اس کی جانب بڑھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میری ہونے والی بیوی کا رشتہ طلب کر رہے ہو؟ گارڈز نے اسے دبوچ لیا تھا، لیکن پھر بھی وہ مسکراتے ہوئے صدیقی صاحب کو دیکھتا رہ گیا۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میں یہ رشتہ میرے ساتھ طے کرنا ہے۔ اگر آپ ذرا رضامندی دیں گے تو میں ابھی اور اسی وقت آپ کی بھتیجی سے نکاح کر لوں گا۔ اور تایا نظر آئے، اس نے قاضی صاحب کو نکاح کی خواہش ظاہر کی اور انہوں نے فوری طور پر ایجاب و قبولیت کے مراحل طے کروانے کے بعد اسے نور شفیق سے نور پاشا بنا دیا گیا۔ بہت کچھ بھی نہیں کر پایا، کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ اس روز وہ بڑی دھوم دھام سے اسے حویلی لے کر آیا تھا، اسے بیوی کے طور پر متعارف کروایا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک شخص اسے پا لینے کے بعد اس قدر خدا کا شکر گزار ہوگا۔ اس روز اس نے بڑے حق سے اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی دلکشی سے مجھے مل جاؤ گی۔ اس کے لہجے کی تڑپ پر، اس کی آنکھوں کا خمار دیکھ کر وہ سر جھکا کر مسکراتی، مقابل اسے محبت سے سمیٹے ہوئے اپنے قریب کرتا چلا گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے چلا جائے گا، بیرون ملک ایک حسین زندگی کا آغاز کرنے کے لیے۔ باقی جو مجرم نور کے تھے
انہیں وہ بہت اچھی طرح سے سزا دے چکا تھا، اور یہ صرف زبانی بات چیت نہیں تھی۔ اگلے چند مہینوں میں شمشیر پاشا نے ثابت کر دیا تھا کہ مرد کی محبت میں ہی اصل مردانگی ہوتی ہے، ورنہ بچے تو جانور بھی پیدا کر لیتے ہیں۔